اب یہ سمجھ لیجئے آج کا سبق، اب تک جو 3 دن سبق چلا وہ سبق تھا اعمال کے فضائل کا، مسائل نہیں تھے۔ اب آج سے جو آپ کا سبق شروع ہو رہا ہے یہ مسائل کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اب چالو کر دیجیے، یہ مسائل کا سبق شروع ہو رہا ہے، لہذا آج سے لے کے اور ختم ہونے تک بے شمار مسائل ہیں، اور ایسے مسائل ہیں اگر کہیں ہم کسی وجہ سے چوک گئے تو دم واجب ہو جائے گا۔ مسئلے میں تھوڑا ہم چوک جائیں گے تو کیا ہوگا؟ دم واجب ہو جائے گا۔ اس دم سے بچنے کے لیے یہ سبق آپ کو پڑھایا جا رہا ہے اور یاد کرایا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ جب آپ توجہ سے سنتے رہیں گے، ہر روز آتے رہیں گے تو آپ دم سے بچ جائیں گے، ورنہ آپ کو یاد ہی معلوم ہے قربانی کے کتنے پیسے جمع ہوئے؟ 15,000 جمع ہوئے ہیں۔ تو ایک دم بکرے کی قربانی، اور وہ ہے کتنے کا؟ 15,000 کا ایک دم ہے۔ ایک کوئی غلطی ہو گئی، 15,000 کا ایک دم واجب ہو گیا۔ بکرے کا دم تو بعد میں نکلے گا، پہلے خود اپنا دم نکل جائے گا، یار 15,000 گئے۔ ہاں، تو وہ دم نہ نکلے، ہائے کیا ہو گیا؟ بے شمار حضرات بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں جن پہ کئی کئی دم ہو جاتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے یہ سبق ہے۔ تو آج سے جو شروع ہو رہا ہے سبق، اس میں مسائل بھی ہیں، فضائل بھی ہیں۔ کل تک جو سبق تھا اس میں خالی فضائل تھے، مسائل کچھ نہیں تھے۔ اب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ آپ اور ہم انشاءاللہ جو حج کریں گے، حج تمتع کریں گے، آپ کا تو کنفرم ہے نا؟ ہم اپنا بھی نام لے دیا کہ آپ کی برکت سے میرا بھی ہو جائے، کچھ اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو جائے۔ ہاں، تو ہم کون سا حج کریں گے انشاءاللہ؟ حج تمتع۔ پہلے یاد کریں، حج تمتع اس حج کو کہتے ہیں جس میں حج کے مہینوں میں عمرے کا احرام باندھا جائے۔ حج کا مہینہ شروع ہوتا ہے شوال سے، جو عید کا پہلا دن ہوتا ہے وہیں سے حج کا مہینہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ پورا شوال، پورا ذیقعد اور 12-13 ذی الحجہ تک یہ حج کے مہینے ہیں۔ تو حج کے مہینوں میں عمرے کا احرام باندھا جائے، عمرے کے ارکان ادا کر کے احرام کھول دیا جائے۔ پھر جب حج کی تاریخیں آئیں، حج کا احرام باندھا جائے اور حج کے ارکان ادا کر کے احرام کھول دیا جائے، تو یہ حج اور وہ عمرہ جو پہلے کر چکے تھے، یہ دونوں مل کر کے حج تمتع بنتے ہیں۔ سمجھ گئے حج تمتع؟ حج تمتع میں پہلے کیا ہوتا ہے؟ عمرہ ہوتا ہے، عمرہ کر کے احرام کھول دیا جاتا ہے۔ پھر جب حج کی تاریخیں آتی ہیں تو حج کا احرام باندھا جاتا ہے، حج کے ارکان ادا کر کے احرام کھول دیا جاتا ہے۔ تو یہ حج اور عمرہ دونوں مل کر کے حج تمتع بنتے ہیں۔ ایک حج افراد ہوتا ہے، اس میں صرف حج حج ہوتا، عمرہ نہیں ہوتا۔ ایک حج قران ہوتا ہے، اس میں حج عمرہ دونوں کا احرام ایک مرتبہ باندھتے ہیں، اس میں عمرہ کر کے احرام نہیں کھولتے۔ چونکہ آپ نہ افراد کریں گے نہ قران کریں گے، اس لیے اس کا تذکرہ ہم چھیڑیں گے نہیں۔ جو آپ کو حج تمتع کرنا ہے اسی کے مسائل بیان کیے جائیں گے۔ اب اگر کسی کو حج افراد یا حج تمتع کرنا ہے، وہ کر پائیں گے جو حج کے ایام کے قریب یہاں سے بالکل لاسٹ میں سفر کریں گے، وہی حج تمتع، حج افراد اور قران کر پائیں گے۔
تو اگر اخیر میں جانے والے حضرات حج کمیٹی سے اخیر میں نمبر آئے اور مکہ مکرمہ جانے کا سفر ہو، یا پرائیویٹ سے جانے والے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اخیر میں جاتے ہیں، ان کو اگر افراد اور قران کرنا ہو تو وہ الگ سے آ کر کے ہم عصر سے لے کے عشاء تک یہی کمرے میں بیٹھے رہتے ہیں، سمجھ گئے؟ کسی وقت بھی آ کر کے آپ ہم سے یہاں پر تنہائی میں ان مسائل کو سیکھ سکتے ہیں۔ یہاں اس لیے بیان نہیں کروں گا کہ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے۔ ایک عمرہ ایک حج کرنا تمتع، وہ اسی کے مسائل تو سمجھ گئے آپ حج تمتع کی تعریف۔ آپ مدینہ منورہ میں تقریباً 9 دن آپ نے قیام کیا۔ 9 دن کے بعد اب آپ کی بلڈنگ پر نوٹس لگ گیا کہ کل آپ کی بس اتنے بجے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوگی، لہذا آپ حضرات اپنا سامان پیک کر کے اور بلڈنگ کے نیچے اتار دے، گراؤنڈ فلور پہ لا کے رکھ دے اتنے بجے تک، اور اتنے بجے بس چلے گی۔ تو آپ کیا کریں گے؟ مثال کے طور پہ نوٹس لگا کہ صبح کو 8 بجے تک یا 10 بجے تک آپ سامان اتار دیں، تو آپ نے مدینہ منورہ میں ان 8-9 دن کے اندر صلاۃ و سلام بھی پیش کیا، نمازیں ادا کی، خوب مسجد نبوی کے لطف اٹھائے، اسی کے بیچ میں آپ نے کھجوریں بھی خریدی، آپ نے دیگر چیزیں بھی خریدی، اور وہاں جا کر کے اس نیت سے خریدنا بہتر ہے کہ یہاں جو مدینہ شہر کے لوگ ہیں کاروبار کر رہے ہیں، ہم خریدیں گے تو ان کو نفع حاصل ہوگا، اس نیت سے خریدنا جائز ہے اور فائدہ مند ہے۔ جیسے آج کل ہم الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ اسرائیل کی بنی ہوئی جو بھی چیز ہے ہم نہیں خریدیں گے، کیوں؟ تاکہ ان کو ہمارے پیسوں سے نفع نہ پہنچے۔ اجی میرے ایک دو کے نہ خریدنے سے ان پہ کیا فرق پڑے گا؟ فرق پڑے یا نہ پڑے، مجھے ان سے نفرت ہے، نہیں خریدتا۔ ایک دکاندار ہے، وہ میرے ابا کا قتل کر دے تو کیا میں اس کی دکان سے چیز لینے جاؤں گا؟ نفرت۔ حالانکہ میں اگر نہ جاؤں نہ خریدوں تو اس کی دکانداری پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن میں نفرت کی وجہ سے اس کے پاس خریداری کرنے نہیں جاؤں گا۔ اسی طرح سے یہ ظالم اسرائیل اور اس کے اتحادی، یہ ہمارے فلسطینی نوجوانوں کے، بچوں کے، خواتین کے قاتل ہیں، لہذا ہم ان کی چیزیں استعمال کر کے ان قاتلوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اگر ہم نے ان کا ساتھ دیا تو ہم بھی کہیں آخرت میں اسی فہرست میں نہ آ جائیں۔ ہم یہاں سے ان کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتے، ہم اور کوئی مدد نہیں کر سکتے، اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ان سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں۔ میکڈونلڈ پہ نہیں جائیں گے، نہیں کھائیں گے تو کیا موت آ جائے گی؟ نہیں جائیں گے۔ جتنی بھی ان کی چیزیں ہیں ان کا بائیکاٹ کریں گے۔ اسی طرح سے وہاں خریداری اس نیت سے کرنا کہ یہاں کے شہر والوں، میرے نبی کے شہر میں رہنے والے، ان کو میرے پیسوں سے خریدنا تو مجھے ہے، ان کو بھی کچھ نفع ہو جائے گا، یہ بھی بیچارے کاروبار لے کر کے بیٹھے ہیں، سمجھ گئے؟ یہ بھی کاروبار لے کے بیٹھے ہیں، ان کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے، اس لیے خریداری کرنی چاہیے، کریے گا۔ ہاں تو آج تو عورتیں ماشاءاللہ بڑی خوش ہو رہی ہوں گی، ہاں کہ آج تو امام صاحب نے اجازت دے دی فل۔ ہاں دیکھو جو بھی ہے میرے نبی کے شہر کے مقیم ہی بن گئے وہ، اور وہ پاکستانی، ان کے جیب میں تنخواہ آتی ہے، اصل پروفٹ تو شیخوں کے، دکانیں شیخوں کی ہوتی ہیں، پاکستانی ہندوستانی وہ تو دکان پہ بحیثیت ایک مزدور کے بیٹھے ہوتے ہیں، ملازم بن کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو
ذاتی کاروبار پاکستانی ہندوستانیوں کا نہیں ہوتا، وہ تو انہی کا ہوتا ہے، مدینہ شہر والوں کا، مکہ شہر والوں کا۔ تو آپ نے جو بھی کچھ خریداری کی، جو بھی کچھ آپ نے خریدا، کھجور خریدی، سامان خریدا، برقعے خریدے، فلا فلا فلا، سب کچھ، وہ سب سامان آپ باندھ لیجئے۔ آپ جو احرام کی چادریں یہاں سے لے کر کے گئے تھے، وہ احرام کی چادریں وہاں اپنے سامان میں سے نکال کے الگ رکھ لیجئے۔ اب اس کے بعد سارا سامان آپ نے پیک کر کے اور نیچے اتار دیا بلڈنگ کے۔ اب آپ بالکل فری ہو گئے۔ اب مرد بھی اور خواتین بھی وہی اس بلڈنگ میں اپنے کمرے پر غسل کریں، اور غسل کرنے کے بعد وہی کمرے پر احرام کی چادریں باندھ لیں۔ مرد حضرات احرام کی چادریں باندھ لیں، خواتین جو اپنے سر پہ اسکارف وغیرہ باندھتی ہے وہ تیاری وہی کر لیں۔ جو خواتین ایسی ہیں جن کو ناپاکی کا عذر ہے، وہ بھی غسل کر کے، صفائی ستھرائی والا غسل کر کے، وہ بھی اپنے سر پہ اسکارف وغیرہ باندھ کر کے بالکل تیار یہیں سے ہو جائیں بس میں بیٹھنے سے پہلے۔ مرد حضرات نے بھی احرام غسل کرنے کے بعد احرام کی چادریں باندھ لی، خواتین نے بھی اپنے کپڑے بدل کر کے اسکارف وغیرہ پہن لیا۔ سب خواتین نے اس میں، چاہے وہ خواتین ہو جنہیں عذر ہے ناپاکی کا، چاہے وہ خواتین ہو جنہیں عذر نہیں ہے، سب کو غسل کر کے یہ عمل کر لینا، تیاری کر لینی ہے، اپنا اسکارف تکونا کپڑا سر پہ باندھ لینا ہے۔ اب آپ کی بس یہاں سے مسجد ابیار علی، مقام ذوالحلیفہ، یہ مدینہ منورہ والوں کا میقات ہے، وہاں پر آپ کی بس آپ کو مشکل سے آدھے گھنٹے میں پہنچا دے گی۔ حالانکہ لوگ بہت سارے ایسے بھی کرتے ہیں کہ احرام ایک پولیتھین میں رکھ کے لے جاتے ہیں، مسجد ابیار علی پہنچ کر وہاں غسل خانے ڈھونڈتے ہیں، پھر اس میں لائن لگاتے ہیں، غسل کر کے احرام باندھتے ہیں اور کپڑوں کی تھیلی اپنے ہاتھ میں لٹکائے لاتے ہیں۔ ایسا بھی کر سکتے ہیں، لیکن آسانی کس میں زیادہ ہے؟ اپنے کمرے پہ آپ نے غسل کیا، آپ نے احرام کی چادریں باندھ لی، وہ کپڑے جو تھے آپ نے لپیٹ کر کے بیگ میں ڈال دیے، آپ ہینڈ فری ہو گئے۔ بس ایک بیگ ہے جو آپ کے ساتھ میں ہے، چھوٹا سا، الٹ پلٹ میں وہاں مسجد ابیار علی میں غسل کرنے میں، کپڑے اتارنے بدلنے میں کوئی قیمتی سامان گر بھی سکتا ہے، یہاں پر کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس لیے اپنے کمرے پہ احرام کی چادریں باندھنے کا مسئلہ نہیں ہے، مشورہ ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے چاہے یہاں باندھ لے احرام، چاہے وہاں ابیار علی میں غسل کر کے باندھ لے، مسئلہ تو یہ ہے۔ لیکن اس میں مشورہ یہ ہے، جو قیمتی مشورہ ہے، تجربے کا ہے، فائدے مند ہے، اپنی بلڈنگ پر آپ احرام باندھ لیں اور آپ بس میں بیٹھ گئے، بس میں بیٹھ کر کے آپ ذکر کرتے ہوئے، درود پاک پڑھتے ہوئے، استغفار پڑھتے ہوئے، اور مسجد ابیار علی پہنچ گئے، آپ کی بس وہاں جا کر کے رک گئی۔ اب آپ سے کہا جائے گا کہ اتریے، اور اتر کے مسجد میں جا کے 2 رکعت نفل پڑھ کے نیت کر کے تلبیہ پڑھ کے آ جائیے۔ تو جب آپ بس سے اترے تو اترنے کے بعد ایک دم مسجد کے اندر جانے کی دوڑ نہ لگائے، بلکہ مرد و خواتین بس کا نمبر نوٹ کر لیں۔ ہم جو بیٹھے تھے اس بس کا نمبر کیا ہے؟ ایک کمپنی کی بسیں لائن سے بہت ساری ہیں، اتر کے تو چلے گئے، واپسی میں پریشان ہے کون سی بس میں بیٹھے، تو اس لیے بس کا نمبر نوٹ کر لیں۔ اب تو پین کاپی کی ضرورت نہیں، اب تو موبائل ہے، موبائل میں لکھ کر کے کہ یہ نمبر ہے اور چلے جائیے، یا فوٹو کھینچ لیجئے۔
آپ جائیے مسجد کے اندر، وہاں اگر وضو ہے تو 2 رکعت نفل احرام پڑھ لے، وضو نہیں ہے تو وضو کر کے 2 رکعت نفل احرام پڑھیں گے، مرد بھی اور خواتین بھی مسجد میں جائیں اور 2 رکعت نفل احرام پڑھیں۔ افضل ہے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھیں۔ باقی اگر یاد نہیں آ پائی تو کوئی سی بھی سورہ فاتحہ کے بعد پڑھ لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ 2 رکعت نفل احرام کا آپ نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد اب آپ نیت کریں وہیں بیٹھے بیٹھے، اور اگر کسی کی حجن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے کہ اسے ناپاکی کا عذر ہے تو پھر حجن مسجد کے اندر نہ جائے، وہ بس میں ہی بیٹھی رہے، یا بس میں نہیں بیٹھنا ہے تو اتر کے آپ کے ساتھ ساتھ گیٹ تک آ جائے، گیٹ کے اندر مسجد میں داخل نہ ہو۔ اب حاجی صاحب 2 رکعت پڑھ کے آئے اپنی حجن کے پاس، اس حجن کے پاس جنہیں عذر تھا ناپاکی کا، ان حجن کو 2 رکعت نفل نہیں پڑھنی، کیونکہ ان کے اوپر سے نماز معاف ہے۔ آپ نے نماز پڑھ لی، اب آپ نماز سے فارغ ہو کے حجن بغیر نماز پڑھے، دونوں مل کر کے نیت کریں، سب مل کر کے نیت کریں گے، الگ الگ کریں یا مل کے کریں، سب کو نیت کرنی ہے۔ میں کہوں گا آپ کہیے گا، اے اللہ میں نیت کرتا ہوں عمرے کی، میرے لیے آسان فرما، میری طرف سے قبول فرما۔ یہ عمرے کی نیت ہو گئی۔ اگر اتنے لمبے لفظ نہیں کہہ پائے تو اتنا بھی کسی نے کہہ دیا، میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، میں عمرے کی نیت کرتی ہوں، بس نیت ہو گئی۔ لیکن نیت کرنے کے بعد اللہ سے آسانی بھی مانگنی ہے کہ اللہ تو اسے میرے لیے آسان فرما دے، اور اس کے آگے یہ بھی مانگنا ہے کہ مولا اس عمرے کو میری طرف سے قبول بھی فرما لے۔ اس لیے یہ جملے کہے جاتے ہیں کہ اللہ میں نیت کرتا ہوں عمرے کی، میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما۔ اس نیت کرنے کے بعد اب آپ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، 3 مرتبہ یہ تلبیہ پڑھیں گے۔ آپ نے احرام کی چادر باندھ لی، 2 رکعت نفل احرام پڑھ لی، عذر والی خواتین نے نفل احرام نہیں پڑھی، اور اس کے بعد نیت کر لی اور تلبیہ یعنی لبیک پڑھ لیا، آپ احرام والے ہو گئے، آپ کے اوپر احرام کی پابندی ہو گئی۔ یہ جو آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، ابھی جا کے عمرہ کریں گے، حج تو بہت بعد میں ہوگا، یہ جو عمرہ کریں گے اس عمرے کے اندر 2 فرض ہیں اور 2 واجب ہیں۔ فرض کتنے ہیں؟ 2 فرض ہیں۔ واجب کتنے ہیں؟ 2 واجب ہیں، یعنی ٹوٹل 4 کاموں سے عمرہ مکمل ہوتا ہے۔ پہلا کام احرام کا باندھنا، پہلا کام احرام کا باندھنا، دوسرا کام بیت اللہ کا طواف کرنا، دوسرا کام بیت اللہ کا طواف کرنا، تیسرا کام صفا مروہ کی سعی کرنا، تیسرا کام صفا مروہ کی سعی کرنا، چوتھا کام سر پہ اس طرح پھروانا۔ یہ 4 کام کر لیں گے تو عمرہ مکمل ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر مرد اور خواتین، اور وہ خواتین جنہیں ناپاکی کا عذر ہے،
سب کے سب ایک جیسے بن گئے، کس حال میں کہ ان سب نے عمرے کا پہلا فرض ادا کر لیا۔ عمرے کے 4 کاموں میں سے ایک کام مکمل کر لیا، مردوں کا بھی مکمل ہو گیا، خواتین کا بھی مکمل ہو گیا، اور جن خواتین کو ناپاکی کا عذر تھا ان کا بھی مکمل ہو گیا۔ اس عمل کے کرنے میں، اس فرض کو ادا کرنے میں خواتین کے لیے ناپاکی کا عذر رکاوٹ بنا؟ بولو، نہیں بنا۔ میں نے کل کہا تھا نہیں کہ جہاں جہاں عذر رکاوٹ نہیں بنے گا ہم بتائیں گے یہاں رکاوٹ نہیں ہے، جہاں رکاوٹ ہوگی وہاں روک دیں گے۔ تو اس لیے میں نے مشورہ دیا تھا کہ دوائی تجربہ ہے تو کھائیے، اور اگر تجربہ نہیں ہے تو رسک نہ اٹھائیے، کیونکہ عذر ہے اور یہاں پر کام ہو چکا آپ کا سارا، جو پہلا کام تھا وہ ہو گیا۔ چلیے اب آپ بس میں بیٹھ کر کے اب آپ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے، زبان پر کیا جاری رہے گا؟ اب لبیک اللہم لبیک کے پورا تلبیہ جاری رہے گا۔ جب یہاں سے مدینہ منورہ جا رہے تھے فلائٹ میں بیٹھ کر، تو آپ کی زبان پر کیا جاری تھا؟ درود پاک کا ورد تھا۔ اور اب مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کی زبان پر تلبیہ، جو اس حاجی کا ترانا ہے، اس کو پڑھتے ہوئے آپ جا رہے ہیں۔ مرد حضرات کچھ بلند آواز سے پڑھیں گے، خواتین ہلکی آواز سے پڑھیں گی۔ اب آپ بس میں بیٹھ کے چلتے رہیے، آپ کی بس مکے کی طرف روانہ ہے۔ اب آپ چلتے رہیے، تب تک میں دلی والوں کو بھی اٹھا لوں۔ ابھی دلی والوں کو بھی لینا ہے نا، آج کام تھوڑا سا بکھرا ہوا زیادہ ہے۔ ادھر تو مدینے سے جو حضرات جو پہلی فلائٹوں سے گئے ہیں، زیادہ تر حاجی یہاں سے مدینہ پہنچے ہیں۔ اب مدینے میں اپنی 40 نمازیں پوری کر کے مکہ مکرمہ آ رہے ہیں، لیکن حج کمیٹی کے بھی بہت سارے حاجی جن کی فلائٹیں لاسٹ میں ہوتی ہیں، وہ یہاں سے سیدھے جدہ اور جدے سے مکہ مکرمہ جاتے ہیں، وہ مدینہ بعد میں جائیں گے۔ اور جو پرائیویٹ ٹور سے جاتے ہیں، جیسے ہمارے حاجی شمیم صاحب جائیں گے اور بھی کچھ حضرات ہوں گے، وہ اخیر میں جائیں گے، تو وہ بھی یہاں سے جدہ، جدے سے مکہ جائیں گے۔ تو اب جو یہاں دلی ایئرپورٹ سے جدے کے لیے جا رہے ہیں اور جدے سے مکہ جائیں گے، ان کا تھوڑا سفر آپ کے پہلے سفر سے، جو دلی سے مدینہ گئے تھے، سمپل سفر تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن دلی والوں کا سفر اب یہاں سے شروع ہوگا احرام کا مسئلہ۔ وہ کیا کریں گے؟ جب دلی ایئرپورٹ جائیں تو اپنے گھر سے احرام کی 2 چادریں اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ کر کے لے جائیں، اور دلی ایئرپورٹ کی ساری کارروائیوں سے فارغ ہو کر پھر وہاں پر جو مسجد بنی ہوئی، کمرہ بنا پریئر روم، اس میں جا کر باوضو ہو کر کے احرام کی چادریں باندھے۔ کہاں؟ دلی ایئرپورٹ پر احرام کی چادریں باندھ لے، پھر وہی 2 رکعت نماز نفل احرام پڑھ لے، جیسے مسجد ابیار علی میں پڑھی۔ 2 رکعت نفل احرام پڑھنے کے بعد مرد بھی خواتین بھی، جن خواتین کو ناپاکی کا عذر ہے وہ خواتین بھی نیت کریں گی عمرے کی، جیسے نیت آپ نے مدینے میں مسجد ابیار علی میں کی ہے، سیم ایسے ہی وہ بھی نیت کریں گے اور تلبیہ پڑھیں گے۔ ان کے لیے اختیار ہے، چاہے تو دلی ایئرپورٹ پر نماز پڑھنے کے بعد فوراً نیت اور تلبیہ کر لے، اور چاہے تو مشورہ یہ ہے ان کے لیے کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد نیت اور تلبیہ نہ کریں، بلکہ فلائٹ میں بیٹھ جائیں۔ جب ان کی فلائٹ تقریباً 4 گھنٹے پرواز کر چکی ہو
تو اس وقت وہ نیت کرے عمرے کی اور تلبیہ پڑھے، کیونکہ نیت اور تلبیہ پڑھنے کے بعد احرام کی پابندیاں فوراً شروع ہو جاتی ہیں۔ مدینے والوں کو فوراً تلبیہ اور نیت اس لیے کرنا ہے کہ وہ اس پوائنٹ پر بیٹھے ہیں کہ جب مسجد سے نکلیں گے تو میقات سے باہر ہو جائیں گے چند منٹوں کے بعد، وہ عین میقات پر بیٹھے ہیں، اور جب بس چلے گی تو 5-10 منٹ میں میقات کو پار کر چکی ہوگی۔ اور دلی ایئرپورٹ سے جانے والے جو 5 گھنٹے کا سفر کریں گے اس میں سے 4 گھنٹے سفر کرتے رہیں گے، میقات ابھی نہیں آئے گا۔ ادھر سے جانے والوں کا جو میقات ہے وہ یلملم ہے، جو جدہ آنے سے آدھا گھنٹہ پہلے وہ مقام آتا ہے۔ فلائٹ میں بیٹھے ہیں تو جدہ فلائٹ پہنچنے والی اس سے آدھا گھنٹہ پہلے وہ مقام یلملم آتا ہے۔ تو اس یہاں دلی سے جانے والوں کی چونکہ میقات ابھی 4 گھنٹے کی دوری پر ہے، 4.5 گھنٹے کی دوری پر، تو دلی ایئرپورٹ پہ نیت تلبیہ کر کے ابھی سے احرام کی پابندیوں کے پابند نہ بنے، اس لیے بیٹھے رہے آزاد، کوئی پابندی نہیں۔ ہاں جب 4 گھنٹے گزر جائیں فلائٹ کو اڑے ہوئے، اب نیت کر لے کہ اللہ میں نیت کرتا ہوں عمرے کی، میں نیت کرتی ہوں عمرے کی، میرے لیے آسان فرما، قبول فرما، اور لبیک اللہم لبیک پورا پڑھ لے۔ اب ان کا بھی احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی، مردوں کی بھی خواتین کی بھی، اور جن خواتین کو ناپاکی کا عذر تھا ان کی بھی احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی، مدینے والوں کی بھی احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی۔ اب مدینے والے بس میں بیٹھ کے مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے ہیں، دلی والے فلائٹ میں بیٹھ گئے اور جدہ پہنچنے سے پہلے نیت کر لی، اور وہ بھی جدہ پہنچ گئے، اور جدہ کی کارروائیوں سے فارغ ہو کر کے اب وہ بھی مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب سب کے سب برابر ایک حال میں ہو گئے۔ مدینے سے جانے والوں کو بس میں جب ایئرپورٹ سے نکل کے بس میں جا رہے تھے تو ان کے پاسپورٹ مدینہ ایئرپورٹ پہ لے لیے گئے تھے۔ دلی سے جو جدہ جا رہے ہیں وہ جب جدہ ایئرپورٹ سے فارغ ہو کر کے جب بس میں بیٹھیں گے تو ان کے پاسپورٹ جدے میں لے لیے جائیں گے، اور ان کو ایک پیلا پٹا اور آئی کارڈ دے دیا جائے گا، وہ وہاں پر اپنے گلے میں ڈال لے، ہاتھ میں پہن لے۔ پیلا پٹا تو فوراً دے دیا جاتا ہے، آئی کارڈ کبھی فوراً مل جاتا ہے، کبھی 2-4 دن کے بعد ملتا ہے، اگر نہ ملا تو انتظار کرے، انشاءاللہ وہ آپ کے کمرے پر پہنچ جائے گا۔ اب اس میں ایک نازک مسئلہ جدے سے دلی سے جانے والوں کا خواتین کے لیے ایک اہم مسئلہ اور بھی بیان کر دوں۔ ان کے لیے ایک مسئلہ نازک یہ ہے کہ مثال کے طور پہ پرائیویٹ ٹور سے جا رہے ہیں اور ان کی فلائٹ بالکل لاسٹ میں ہے، اور انہیں آج گھر سے رخصت ہونا تھا، آج ہی ناپاکی کا عذر ہے شروع ہوا، اور کسی خاتون کو 3 دن کا یہ عذر ہوتا ہے، کسی کو 5 دن کا ہوتا ہے، کسی کو 7 دن کا، کسی کو 10 دن کا، یعنی اس کی مدت کم سے کم 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ تو اگر کسی خاتون کو 10 دن کی عادت ہے اور آج شروع ہوا اور پتہ چلا مکہ مکرمہ پہنچیں گے اور 8 دن کے بعد پھر حج کے لیے روانہ ہو جائیں گے، تو ایسی خواتین حج تمتع کی نیت نہ کرے، وہ حج افراد کی نیت کر کے جائے۔ حج افراد کی نیت کر کے جائیں گی تو انہیں عمرہ کرنا نہیں پڑے گا، وہ اسی احرام کی حالت میں اپنے کمرے پر رہیں گی، اور جب مینا جانے کا نمبر آئے گا تو اسی احرام کی حالت میں وہ مینا چلی جائیں گی، ان کے لیے عمرہ کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ اب ان کے اوپر کوئی نہ دم ہوگا نہ کوئی گناہ ہوگا۔
اب یہاں سب بالکل برابر ہو گئے، جدے والے مکہ مکرمہ پہنچ گئے، مدینے والے بھی مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ مکہ مکرمہ جا کر کے اپنی اپنی بلڈنگ کے کمروں میں انہوں نے اپنا سامان سب سیٹ کر لیا۔ ابھی اگلا کام شروع کرانے سے پہلے آپ کو احرام کی پابندیاں یاد کرا دی جائیں۔ نیت کرنے کے بعد اور لبیک پڑھنے کے بعد سب حاجیوں پر حجنوں پر احرام کی پابندیاں شروع ہوتی ہیں۔ اس میں مردوں کے لیے پہلی پابندی کیا ہے کہ وہ سر سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، یہ پابندی مردوں کی ہے۔ اب کوئی چاہے کہ ذرا تھوڑا سا میں یہ بدل لوں اور سلا ہوا کپڑا پہن لوں، نہیں پہن سکتے۔ اس احرام کی دو چادروں کے نیچے نہ بنیان ہوگا نہ انڈر ویئر ہوگا، صرف دو بغیر سلی چادریں ہوں گی۔ تو مردوں کے لیے کیا پابندی پہلی؟ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، یہ پابندی یاد کر لیں۔ خواتین آزاد ہے، وہ سلے ہوئے کپڑے ہی پہنیں گی، وہ اس پابندی سے آزاد ہے۔ مردوں کی دوسری پابندی ہے کہ سر نہیں ڈھک سکتے، وہ سر کھول کے رکھیں گے۔ خواتین سر ڈھکیں گی، ان کے لیے سر ڈھکنے کی کھولنے کی پابندی نہیں، بلکہ فرض ہے کہ ان کا سر ڈھکا رہے گا۔ تو دوسری پابندی مردوں کی کیا ہے؟ سر نہیں ڈھکنا، سر کھلا رہے گا۔ مردوں کی تیسری پابندی ہے کہ یہ پیر کی اوپر کی ابھری ہوئی ہڈی اس کو نہیں ڈھکنا، اس لیے ہوائی چپل پہنے جائیں گے، جوتے نہیں پہن سکتے۔ ہوائی چپل پہنیں گے تو اوپر کی جو ہڈی ہے پیروں کی وہ کھلی رہے گی۔ تو تین پابندیاں صرف مردوں کی ہے۔ پہلی پابندی سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے، دوسری پابندی سر نہیں ڈھکنا ہے، تیسری پابندی ہوائی چپل پہننے ہیں، پیروں کی ہڈی اور ٹخنے ان کو بھی کھول کے رکھنا ہے۔ چوتھی پابندی وہ مردوں کے لیے بھی ہے، خواتین کے لیے بھی ہے، چہرہ نہیں ڈھکیں گے۔ یہ چوتھی پابندی مردوں کے لیے بھی ہے اور خواتین کے لیے بھی ہے کہ چہرہ نہیں ڈھکنا، یہ چوتھی پابندی ہے۔ البتہ خواتین چہرہ اس طرح سے نہیں ڈھکیں گی کہ برقعے کا دوپٹے کا کپڑا جو ہے منہ سے چپکا رہے، اس کی پابندی ہے۔ ہاں، پردہ ضرور کرنا ہے۔ اب پردہ بھی ہو جائے اور چہرے سے کپڑا ٹچ بھی نہ ہو، مسلسل چپکا نہ رہے، اس کا عام طور سے جو باپردہ خواتین ہیں اہتمام یہ کرتی ہیں۔ ایک ہیٹ آتا ہے ہمارے شوکت بھائی کے پاس ہے، وہ بھائی ہیٹ لے آؤ جلدی سے۔ ہاں، یہ ہیٹ ہوتا ہے، اس کو خواتین ایسے باندھ لے پہن لیتی ہے ایسے۔ اب جو برقع، یہ بھی اور تھوڑا سا یوں اوپر کو آئے گا جب میں پیچھے کروں گا۔ اب جب وہ برقعے کا نقاب، بس کوئی بات نہیں، ہو جائے گا کام۔ برقعے کا نقاب جب اس پہ ڈالیں گی تو ان کا پردہ بھی ہو گیا اور کپڑا چہرے سے چپکا بھی نہیں، دونوں کام ہو گئے نہیں۔ پابندی کیا ہے کہ اس طرح سے چہرہ نہیں ڈھکنا کہ کپڑا چہرے سے چپکا رہے، لیکن پردہ بھی ضروری ہے، فرض ہے۔ تو اب یہ کپڑا اس ہیڈ کے اوپر سے نقاب ڈال لیا، دوپٹہ ڈال لیا، دوپٹہ سی کر کے بھی اس طرح سے رکھتی ہے خواتین، اس سے پردہ بھی ہو جاتا ہے اور چہرے سے کپڑا چپکا نہیں رہتا۔ ہاں، چلتے چلتے ہوا سے کپڑا چہرے سے ٹچ ہوا، ہٹ گیا،
تو اس طرح سے ہٹا ٹچ ہوا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، چپکا ہوا بندھا ہوا نہیں رہنا چاہیے۔ یہ چوتھی پابندی ہے جس میں مرد بھی شامل ہے، خواتین بھی شامل ہیں۔ پانچویں پابندی مرد و خواتین سب کے لیے ہے، بدن کے کسی بھی حصے سے بال نہیں کاٹ سکتے اور نہ ہی بال اکھاڑ سکتے۔ خواتین اپنے بالوں کو اس طرح سے نہیں کھینچیں گی جو کہ ٹوٹ جائے، مرد حضرات اس طرح سے داڑھی سے نہیں کھیلیں گے جو کہ داڑھی کے بال ہاتھ میں آ جائے۔ ہاں، وضو کرتے ہوئے اگر بال خود بخود جھڑ گئے کوئی فرق نہیں پڑے گا، خواتین مسح کریں گی، مسح کرتے کرتے ان کے بال دو چار ٹوٹ گئے جھڑ گئے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یعنی مردوں کی داڑھی کے یا سر کے بال خود بخود ٹوٹ گئے جھڑ گئے اس پر کوئی جرمانہ نہیں ہے، خواتین کے بعد لیٹنے میں اٹھنے بیٹھنے میں خود بخود ٹوٹ گئے جھڑ گئے اس پر کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ جان بوجھ کے اپنے بالوں کو نہ کاٹنا ہے نہ توڑنا ہے، یہ پانچویں پابندی ہے۔ چھٹی پابندی یہ ہے ناخن نہیں کاٹیں گے یہ، اور ساتویں پابندی ہے خوشبو نہیں لگائیں گے۔ خوشبو میں صرف عطر یا سینٹ ہی نہیں بلکہ خوشبودار صابن سے ہاتھ نہیں دھوئیں گے، منہ نہیں دھونا ہے۔ اگر باتھ روم گئے تو وہاں سے آنے کے بعد وہاں جو لکوڈ اور صابن ہوتا ہے اس سے ہاتھ نہیں دھونے۔ آپ کو انشاءاللہ ہم یہ صابن دیں گے، اس میں خوشبو نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں احرام صابن۔ آپ اس سے ہاتھ دھو لیں، ٹوائلٹ گئے اس کے بعد ہاتھ دھو لیے، کوئی حرج نہیں۔ خوشبودار صابن کو استعمال نہیں کرنا ہے۔ اس میں بہت سارے حاجی بہت غلطی کرتے ہیں، جب فلائٹ میں بیٹھ کے جاتے ہیں یہاں سے یا ادھر سے آتے ہیں مدینے سے، فلائٹ والوں کی بات بتا دوں جس میں خاص طور سے ہمارا سابقہ پرائیویٹ والوں سے زیادہ پڑتا ہے، وہ چونکہ ڈائریکٹلی جدہ مکہ پہنچتے ہیں، وہ ٹوائلٹ گئے اور جا کر کے بے دھڑک لکوڈ سے ہاتھ دھو کے چلے آتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں، مسئلہ سیکھا ہی نہیں۔ جب وہاں کھانا آتا ہے فلائٹ میں تو اس فلائٹ میں ایک ٹشو پیپر خوشبو میں بھیگا ہوا ہوتا ہے تاکہ آپ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے نہ جائیں، کیونکہ پانی کی بڑی قلت رہتی ہے اور وہاں پانی لمیٹڈ استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ آپ کھانا کھائیں تو اس سے پہلے وہ ہاتھوں میں یوں مل لیں تاکہ آپ کے ہاتھ بھیگ جائیں اور جو بھی کچھ آپ کے ہاتھوں پہ جراثیم وغیرہ لگے ہیں وہ صاف ہو جائیں۔ اس میں خوشبو بہت ہوتی ہے، تو جو مسئلہ سیکھ کے نہیں جاتے انہوں نے نیت کر لی، تلبیہ پڑھ لیا، اب کھانا آیا، ٹشو پیپر کھولا اور خوب اچھی طرح سے انہوں نے ہاتھ منہ صاف کر لیا۔ احرام کی خلاف ورزی ہو گئی، دم واجب ہو گیا۔ لکوڈ سے صابن سے ہاتھ دھو لیا، دم واجب ہو گیا۔ اس لیے میں نے بتایا تھا کہ یہ مسائل شروع ہو رہے ہیں جس سے دم واجب ہوتے ہیں۔ حاجی سوچتے کہ خالی عطر نہیں لگائیں گے لیکن اس خوشبودار صابن سے بار بار ہاتھ دھوتے ہیں، اس رومال سے بار بار ہاتھ منہ صاف کرتے ہیں، تو لہذا اس پابندی کو خاص طور سے ذہن میں بٹھانا ہے، خوشبو والی پابندی کو، کہ صابن سے ہاتھ نہیں دھونا ہے۔ آٹھویں پابندی ہے خشکی کے جانور کا شکار نہیں کرنا ہے۔ نویں پابندی ہے میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات نہیں قائم ہو سکتے حالت احرام میں، اور اس طرح کی باتیں اشارتاً کنایتاً بھی نہیں کر سکتے۔ اور 10ویں پابندی ہے لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے۔ ان 10 پابندیوں میں رہنے کا نام احرام ہے۔
وہ جو آپ احرام کہتے ہیں نا، ہم نے احرام باندھ لیا، احرام باندھنے کا مطلب یہ چادریں باندھ لینا نہیں ہے، بلکہ احرام کا مطلب کیا ہے؟ یہ 10 پابندیاں، ان پابندیوں کی خلاف ورزی نہ کرنے کا نام احرام ہے۔ آپ نے احرام کی چادریں باندھ رکھی ہے، آپ ٹوائلٹ گئے، اب وہاں دیکھا کہ اگر میں چادر ایسے ہی اوڑے اوڑے بیٹھ گیا تو کہیں میری چادر کا کونا خراب نہ ہو جائے، ناپاک نہ ہو جائے، آپ چادر اتار کر کے ہینگر میں ٹانگ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ یہ نہیں کہ یہ احرام اب کھل نہیں سکتا۔ کسی کو ناپاکی کا عذر ہو گیا، سو رہے تھے، ناپاکی کا عذر پیش آ گیا، وہ باتھ روم میں جائیں گے دوسرا احرام لے کر کے، اور صابن شیمپو لگائے بغیر پاکی حاصل کرنے کا غسل کریں گے، جو غسل کے 6 فرض ہیں، پتہ نہیں 5 ہے، کتنے فرض ہیں بھائی؟ 5 ہے میرے خیال میں ہے۔ اچھا وہ 3 ہی ہے، اور وضو میں 4، وضو کا کام چھوٹا اس میں 4، اور نہانے کا کام بڑا اس میں 3۔ اچھا ماشاء اللہ، یاد ہے پورے 3۔ پہلا منہ بھر کے کلی کرنا، دوسرا ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، تیسرا پورے بدن پہ پانی بہانا۔ بس یہ 3 فرض ادا کریں گے اور دوسرا پاک احرام باندھ کر کے آ جائیں گے۔ اکثر سوال پوچھتے کہ جی اگر احرام ہم نے باندھ لیا اور ہمیں نہانے کی حاجت ہو گئی تو وہ احرام تو ہمارا کھل نہیں سکتا، اب کیا کریں گے؟ ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بھئی یہ جو چادریں ہیں ان کے کھولنے باندھنے کا نام احرام نہیں ہے، ان 10 پابندیوں کا نام احرام ہے۔ ضرورت پڑی چادروں کو کھول کے ہٹا دیجئے، غسل کیجئے، دوسری چادر پہن کر کے آ جائیے۔ اب وہ جو پابندی ہے 10، اس میں سے پابندی ہے کہ خوشبو صابن استعمال مت کریے، یہ احرام ہے۔ رگڑ کے بالوں کو، داڑھی کو مت نہائیے کہیں ٹوٹ نہ جائے، یہ احرام ہے۔ احرام کا مطلب سمجھ گئے نہیں؟ اب یہ سوال مت کرنا ہم سے فون کر کے یا ویسے بھی، اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو کر سکتا ہے، مطلب میں کہہ رہا ہوں اتنا سمجھ لینا کہ سوال کرنے کی نوبت نہ آئے، کہ اس بات کو سمجھ لینا کہ 10 پابندیوں میں رہنے کا نام احرام ہے، چادروں کے کھلنے بندنے کا کوئی میٹر نہیں ہے۔ نہیں، اس میں بھی خوشبو ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ہماری خواتین کا مسئلہ ہے، اور وہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ خواتین کا مسئلہ کیا ہے؟ خواتین جو اپنے سر پر اسکارف باندھتی ہے تکونا، اسے وہ سمجھتی ہے کہ یہ ہمارا احرام بن گیا۔ اب یہ احرام ہمارا عمرہ کرنے کے بعد ہی کھلے گا، لہذا جب وہ وضو کرتی ہیں تو کیا کرتی ہیں؟ چہرہ دھویا، ہاتھ دھوئے اور کپڑے کے اوپر ہی مسح کر لیتی ہیں۔ اب ان سے پوچھتی ہے کچھ سمجھدار خواتین کہ آپ اس کو اتار کیوں نہیں دیتی، سر کے اوپر مسح کیجئے بالوں پر۔ کیسی بے وقوف ہے، یہ حج کرنے آ گئی اور اسے یہی پتہ نہیں کہ احرام ہے کھلے گا نہیں۔ ہاں کہ نہیں بہن، بے وقوف میں نہیں ہوں، تم نہ سمجھ ہو، اس کو اتاریے اور بالوں پر مسح کیجئے۔ تو اس لیے ہمارے ماں بہن اس بات کو سمجھ لیں کہ جب وضو کریں گی، اس تکونے کپڑے کو ہٹا کر کے، اسکارف کو ہٹا کر کے، دوپٹے کو ہٹا کر کے بالوں پر مسح کرنا ہے۔ اگر آپ نے بالوں پر مسح نہیں کیا، اسی طرح سے آپ نے اسکارف پر مسح کر لیا، تو ان کا وضو ہو جائے گا؟ وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو نماز ہوگی؟ نماز بھی نہیں ہوگی۔ جب وضو نہیں ہوگا تو کیا طواف ہو جائے گا؟ طواف بھی نہیں ہوگا بغیر وضو کے۔
جب طواف نہیں ہوگا تو کیا عمرہ ہو جائے گا؟ عمرہ بھی نہیں ہوگا۔ تو جیسے گئی تھی ویسی آ گئی۔ تھوڑی سی ناسمجھی کی وجہ سے پچھلی گلی میں ہمارے ڈاکٹر پرویزہ رہتی ہیں، وہ میں جب بھی ان کی دوائی لینے جاتا ہوں ہومیوپیتھک کی، مجھے خوب سناتی ہے بات کہ میں نے تو اتنی عورتوں کے اسکارف زبردستی کھینچے کہ میں تو گھوم گھوم کے دیکھتی ہوں جو خواتین وضو کر رہی ہیں کہ کون ایسی ہے جو کپڑے کے اوپر مسح کر رہی ہے، تو دیکھا کتنی ہوتی ہے، میں کہتی بہن اتار دے، وہ مجھ سے لڑنے کو تیار ہوتی تو میں زبردستی کھینچ لیتی ہوں، کہتی اب بالوں پہ مسح کر اور تیرا احرام اترنے کی گناہگار میں ہوں۔ اگر یہ احرام اترنے پر گناہ ہے تو اس کا گناہ چل میرے ذمے ہے، تیرے ذمے نہیں ہے، مگر تو بالوں پہ مسح کر لے۔ اب اسے بھی سمجھ میں آتی کہ یار اتنا بڑا مسئلہ ہے، جو اپنے اوپر گناہ لے رہی ہے تو اس کا مطلب یہ گناہ نہیں ہے، بڑی مشکل سے سمجھ پاتی ہے۔ اب تو الحمدللہ جگہ جگہ ٹریننگ ہو رہی ہے، مرد و خواتین شرکت کر رہی ہے، تو اس لیے بیداری ہو رہی ہے، ورنہ اکثریت بڑی تعداد تو بس ایسی تھی کہ بس یوں ہی الٹا سیدھا ہی کام ہوتا تھا۔ تو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ احرام نہ تو خواتین کا یہ سر پہ اسکارف اتارنا باندھنا اس کا کوئی میٹر نہیں، نہ ہماری چادروں کا کوئی میٹر ہے۔ میٹر اگر ہے احرام ہے تو کیا ہے؟ یہ 10 پابندیاں ہیں، ان 10 پابندیوں میں رہنے کا نام احرام ہے۔ اس احرام کی پابندی میں مدینے والے مکہ شہر میں پہنچ گئے، اسی احرام کی پابندی میں رہتے ہوئے جدہ دلی سے جدہ، جدے سے مکہ پہنچ گئے، اور اپنی بلڈنگ میں جا کر کے اپنے اپنے سامان کو سیٹ کر لیا کمروں میں، اور اس کے بعد اب جا کر کے فوراً عمرہ کرنا ضروری ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھو دلی سے جانے والے مکہ مکرمہ تک پہنچتے پہنچتے کئی گھنٹوں کا سفر طے کر کے گئے ہیں، تھک چکے ہیں۔ مدینہ شہر سے مکہ مکرمہ آنے والے بھی کئی گھنٹوں کا سفر کر کے تھک چکے ہیں۔ کسی کے سفر میں سر میں درد ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی دقت ہوتی ہے، کسی کو کوئی عذر ہو جاتا ہے، پریشانی ہو جاتی ہے، تو دیکھو سب سے بڑا کام یہ ہے کہ پہلے اپنی بلڈنگ کے اپنے کمروں میں آرام کر لیجئے، بھوک کا تقاضا ہے بھوک کھانا کھا لیجئے، اور اگر آرام کا تقاضا ہے یا سونے کا تقاضا ہے، سر میں درد ہے، ٹیبلٹ آپ نے ساتھ میں رکھی ہوئی ہے، کچھ کھا پی کے ٹیبلٹ کھا کر کے 1-2 گھنٹہ سو جائیے۔ کیوں؟ طواف کرنا ہے، سعی کرنا ہے، بڑا اونچا عمل ہے، نیا عمل ہے، اس کو کرنا ہے بہت خشوع خضوع کے ساتھ۔ جب ہمارا بدن بھی پوری طرح سے چست ہو، فٹ ہو، ذہن بھی پوری طرح سے مطمئن ہو، تب اس عمل کو انجام دینا ہے۔ تھکے ہوئے ہیں، بیمار ہیں، سر میں درد ہے، اس حالت میں اتنے بڑے عمل کو انجام دینے کے لیے جلدی سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اکثر لوگ کرتے ہیں، چلو 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 جلدی چلو جلدی چلو، ادھر سامان رکھا اور ادھر جلدی چلو، سر میں درد بھی ہے، تھکے ہوئے بھی ہیں، اور چل پڑے، جا کے پھر الٹا سیدھا بے دھیانی کے ساتھ اور بے دینی کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ مسئلے کے ساتھ مشورہ ہے، یہ مسئلہ تو یہ ہے سامان رکھو اور نکل جاؤ، عمرہ کر لو جا کے، لیکن یہ مشورہ ہے، مشورہ ہے کہ آپ ذہنی طور سے، جسمانی طور سے پوری طرح سے فٹ ہو جائیں۔ جب ساری تھکن دور ہو گئی، تقاضے پورے ہو گئے، اچھا جی احرام کے حالت میں ہم لیٹے کیسے؟ جیسے کرتا پاجامہ پہن کے لیٹتے ہیں، ایسے ہی اس احرام کی حالت میں لیٹ جائیے۔ بھائی گھر پہ لنگی باندھ کے لیٹتے نہیں لیٹتے، بہت سارے لنگی کہ نہیں جی ہم تو لنگی نہیں باندھتے، ہم تو کچھا پہن کے سوتے ہیں۔ ہاں، کتنی عزت کی بات ہے، کتنی عزت کی بات ہے جوان بہن بیٹیوں کے سامنے
کچھا پہن کے گھوم رہے، شرم نہیں آتی؟ یہ افسانہ نہیں، حقیقت ہے جی۔ یہ ایمان والوں کا کام نہیں ہے، یہ غیرت کا تقاضا نہیں ہے کہ اپنے گھر میں جوان بہن بیٹیوں کے سامنے، نامحرموں کے سامنے اور کچھا پہن کے گھومیں آپ۔ نہیں، لنگی پہن کے سوتے ہیں شریف لوگ، شریف بن جائے۔ اگر کسی نے غلطی سے آج تک کچھا پہنا ہے گھر پہ اپنی بہن بیٹیوں کے سامنے، چھوڑ دے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ سطر دکھانا، سطر کھولنا بہت بڑا گناہ ہے، اس گناہ کو انجام نہ دے۔ تو جیسے گھر پہ لنگی پہنی بھی ہے، بنیان پہنا لیٹ گئے، یہاں پر لنگی ہے، بنیان نہیں، اوپر چادر ہے، چادر تو اوڑھے اوڑھے آپ اپنے بیڈ پر لیٹ جائیے۔ اے سی چل رہا، ٹھنڈ لگ رہی، کیا کرے؟ آپ اپنا وہ کمبل جو رکھا ہے، کمبل کو اوڑھ لیجئے، آپ گردن تک کمبل اوڑھ لیجئے، اس سے اپنا چہرہ اور سر نہ ڈھکیں، کیونکہ سر ڈھکنے کی اور چہرہ ڈھکنے کی پابندی ہے۔ اب آپ کو نیند آ گئی، سو گئے، 2-4 گھنٹے آپ نے آرام کر لیا، کر سکتے ہیں، احرام کی حالت میں سو بھی سکتے ہیں، احرام کی حالت میں آپ کھا پی بھی سکتے ہیں، کوئی کسی قسم کی پابندی اور رکاوٹ نہیں ہے، بس رکاوٹ تو وہ 10 چیزوں کی ہے۔ چلیے الحمدللہ، یہ آج عمرے کا پہلا کام آپ کا مکمل ہوا ہے۔ عمرے کا پہلا کام کون سا مکمل ہوا؟ احرام کا باندھنا۔ احرام مردوں کے لیے 3 چیزوں سے مکمل ہوتا ہے: 2 چادریں، نیت، عمرے کی نیت اور تلبیہ۔ اور خواتین کا چادریں تو نہیں، ان کا تو روزمرہ کا لباس ہے، انہی لباس میں 2 رکعت نفل احرام پڑھ کے یا پڑھے بغیر، پڑھ کے یا پڑھے بغیر کا مطلب سمجھ گئے؟ جو پاک تھی انہوں نے پڑھ لی، اور جو ناپاک تھی انہوں نے نہیں پڑھی اور نیت کر لی اور تلبیہ پڑھ لیا، ان کا احرام مکمل ہو گیا۔ یہ حج کا پہلا فرض ادا ہو گیا۔ اب حج کا دوسرا، اس کا عمرے کا پہلا فرض ادا ہو گیا۔ اب عمرے کا دوسرا فرض ادا کرنا ہے بیت اللہ کا طواف کرنا۔ لہذا بیت اللہ کا طواف کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے، اس میں بے شمار مسائل باریکیاں ہیں، پھر صفا مروہ کی بے شمار باریکیاں ہیں، اس میں وقت بہت چاہیے۔ تو آج ہم اپنے سبق کو پہلے کام کو سمجھا کر کے ختم کرتے ہیں۔ اور اس میں ایک چیز میں بھول گیا تھا، جب آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے لیے اس سفر پہ روانہ ہو تو روانہ ہونے سے پہلے کچھ نہ کچھ صدقہ دے دینا کہ اللہ، اس نیت سے کہ اللہ میں اب اگلا سفر بہت دور دراز کا طے کر رہا ہوں، عظیم کام کے لیے جا رہا ہوں، میرے اس سفر میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ آئے، تمام پریشانیوں سے، دقتوں سے مجھے بچانا۔ صدقہ دے دینا، صدقہ دے کر کے جب چلنا، کیونکہ الصدقۃ رد البلا، صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ اور وہاں پر حاجیوں اور حجنوں خوب خرچ کرنا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، تیرے حج کا اور عمرے کا ثواب تیرے خرچ کی بقدر ملے گا، جتنا تو زیادہ خرچ کرے گی اتنا زیادہ تیرے عمرے اور حج میں اضافہ، ثواب میں اضافہ ہوگا۔ اور کل ہی حدیث پڑھی جا رہی تھی کہ حاجی اگر مدینہ منورہ میں یا مکہ مکرمہ میں یا راستے میں، سفر حج کے راستے میں چل پڑے اور اگر وہاں 1 روپیہ خرچ کرے تو اس 1 روپے خرچ کرنے کا ثواب 4 کروڑ روپے کے برابر ہے۔ ارے سبحان اللہ تو کہہ دو۔ اب ظاہر بات ہے، کروڑ پتی، کوئی ارب پتی ہے، وہ بھی ایک دم سے 4 کروڑ خرچہ نہیں کر سکتا ہے، لیکن آپ کا ہمارا رب ہمیں کیا نوازنے کے لیے بلا رہا ہے۔ اور اس سے پہلے دیکھو، ایک بات اور بتا دوں،
جب آپ اپنے گھر سے سفر کے لیے نکلیں گے، مدینے کی طرف کو جائیں یا مکے کی طرف کو جائیں، اور جہاں جہاں بھی جائیں، آپ مینا میں موجود تھے، ایک وفد آیا اور انہوں نے کچھ سوال کرنا چاہا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا سوال کرنا چاہتے ہو، کہو تو تم خود بیان کر دو یا میں ہی بتا دوں کہ تم کیا سوال کرنا چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ہی بتا دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ ہم اپنے گھر سے سفر حج پہ نکلے تو ہمیں کیا ملے گا؟ کہا رب کعبہ کی قسم ہمارے ذہن میں یہی سوال تھا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے گھر سے سفر حج کے لیے نکلے، تمہارے ہر قدم کے اٹھانے پر ایک نیکی ملی اور ایک گناہ معاف ہوا۔ اب بتاؤ یہاں سے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جانے میں کتنے قدم اٹھیں گے؟ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ہوائی جہاز سے یوں پہنچ گئے، قدم نہیں گنتی ہوگی۔ پہنچ تو گئے، سہولت پیدا ہو گئی ہوائی جہاز سے، لیکن یہاں سے وہاں تک قدم کتنے بنتے ہیں؟ اتنے ہی قدم کے مطابق نیکیاں مل رہی ہیں اور اتنے ہی قدم کے مطابق گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ کیا عمل ہے، کیا سفر ہے آپ کا! لہذا اتنا اونچا عظیم عمل۔ ہاں، لیکن جو پہلے دن بتائی تھی بات کہ شرط ہے اخلاص کے ساتھ اپنے سفر پہ نکلے، اخلاص پیدا ہوگا تو پھر ہر قدم پہ نیکی ملے گی اور ہر قدم پہ گناہ معاف ہوگا۔ اس کے آگے اور بھی کئی ساری چیزیں تھی، وہ آگے چل کے بتاؤں گا جب ان کا نمبر آئے گا۔ ابھی تو سفر میں کیا ملا آپ کو؟ ہر قدم پہ نیکی اور ہر قدم کے اٹھانے پر گناہ معاف ہوا۔ اور جب وہاں پر ہم نے آپس میں ایک دوسرے کی دعوت کی، ایک دوسرے پر خرچ کیا، اس پہ بھی ثواب، وہاں کے سائلوں کو دیا اس پہ بھی ثواب، وہاں ملازمین کو دیا اس کو بھی ثواب، وہاں پر اس نیت سے ان کا تعاون کیا خریداری میں، اس پہ بھی ثواب۔ تو کیا ہے کہ 1 روپیہ خرچ کرنے پر 4 کروڑ روپیہ خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس لیے خرچ کرنے میں کنجوسی مت کرنا۔ حالانکہ حاجی وہاں پر اللہ کرے کہ اس میں سے آپ کو ہی نہ ہو، مگر جو دیکھنے کو ملتا بڑی کنجوسی کرتے ہیں۔ ہاں، کنجوسی تو اللہ کو پسند نہیں ہے، ہاں اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور دیکھو ایک چیز اور بتا دوں میں، کبھی بھی ریال بچانے کے چکر میں وہاں پر چیزیں بٹ رہی ہوں گی، لائن میں مت لگنا۔ کیلے بٹ رہے اس لائن میں لگ رہے، فروٹی بٹ رہی اس لائن میں لگ، ہاں چل رہے ہیں، چلتے چلتے آپ کو فروٹی دے دی، کیلا دے دیا، آپ کو کچھ دے دیا، کوئی بات نہیں۔ میں عرفات میں تھا، ایک شیخ کا لڑکا، وہ رومات میں بہت سارے کیلے لے کر کے آیا، سمجھ گئے؟ اب جب کیلے لے کر کے آیا تو ماشاءاللہ ہمارے سب ہندوستانی حاجی میں گیا تھا، کیلے دیکھتے ٹوٹ پڑے اس پر، سمجھ گئے؟ ٹوٹ پڑے۔ اب وہ کہہ رہا واحد واحد واحد، ایک ایک لو ایک ایک لو، لیکن حاجی ایک پہ کہاں صبر کرتا، ایک حاجی نے تو یوں مٹھا بھرا، کچھ ٹوٹ گئے کچھ پھوٹ گئے اور ایسے اٹھا دیے۔ اس کی کیلوں کی اس حالت کو دیکھ کر کے غصے میں رومال پھینک کر کے وہ چلا گیا، اسے بڑا غصہ آیا۔ کتنے خوشی خوشی بیچارہ بانٹنے آیا تھا، لیکن بد نظمی کی وجہ سے وہ غصے میں چلا گیا۔ دیکھو وہاں تقسیم ہو رہا ہے، دے رہے ہیں آپ کو، چلتے چلتے مل گیا، آپ بیٹھے تھے، آپ کو بیٹھے بیٹھے لا کے دے دیا، کھائیے، خوب شوق سے کھائیے۔ وہاں عرفات میں کینٹین ہے اور وہاں لائن میں لگ رہے لوگ، دعا میں لگ رہے، اور بڑی تعداد میں حاجی وہاں لائن میں لگ رہے ہیں۔ ارے حاجی تم کھانے آئے ہو یا یہاں پر دعا مانگنے آئے ہو؟ تو اس لیے خرچ کرنے میں کنجوسی نہیں کرنا، نہ یہاں کنجوسی نہ وہاں کنجوسی۔ کنجوسی تو کہیں بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو صدقہ کر کے تب جانا، اللہ تبارک و تعالی اتنا زیادہ آپ کو نوازے گا، ہمیں نوازے گا انشاءاللہ، کہ آخرت میں اس کا اجر و ثواب ہم دیکھیں گے۔ اب آپ کو بس آپ کا سبق میں آج یہی روکتا ہوں۔ اب آپ کو مسجد ابیار علی مقام ذوالحلیفہ بس اس کا تعارف اس کو دکھا دوں،
اس کے دکھانے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک چیز پیش کر دوں کہ دیکھیں انشاءاللہ جب سبق ختم ہوگا تو ہم آپ کی خدمت میں یہ کتاب ہے، اس میں مسائل ہیں، یہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جس ترتیب سے جو باتیں ہم سمجھا رہے سکھا رہے ہیں تو بے شمار باتیں تجربے کی ہے، لیکن مسائل کے اعتبار سے وہ ابھی ذرا بند کر دیجیے اسے، بے شمار باتیں وہ اس کے اندر ہے، ترتیب کے ساتھ اس کے اندر باتیں ہیں۔ ایک کتاب انشاءاللہ آپ کو یہ دی جائے گی، پھر اس کے ساتھ یہ اس میں طواف کی ہر چکر کی الگ الگ دعا ہے، اردو میں بھی اور ہندی میں بھی، دونوں میں ہے۔ یہ ہم نے اہتمام کیا کہ اس کو یہ ڈوری ڈال دی گلے میں ہے، اب طواف کر رہے ہیں اور یہ دعا پڑھتے پڑھتے جا رہے ہیں، فارغ ہو گئے، یہ ہینڈ فری ہو گئے۔ یہ طواف کی دعاؤں کی کتاب ہے، جیب میں رکھ کے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں عمرہ کرنے کا آسان طریقہ اور حج کرنے کا آسان طریقہ موٹا موٹا وہ اس میں بیان کیا جاتا ہے۔ یہ ہم انشاءاللہ آپ کو بیلٹ تقسیم کریں گے، اس میں آپ ریال رکھ کر کے اور احرام کے اندر اس بیلٹ کو باندھنا ہے تاکہ آپ کے ریال محفوظ رہے۔ ایک احرام تو آپ ایک بیلٹ آپ خریدیں گے احرام کے اوپر باندھنے والی، وہ بیلٹ احرام کو بھی روکے گی، اور موبائل ہے اور چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، تسبیح ہے 7 دانوں کی، کچھ ریال کھلے ہیں وہ اوپر والی پہ رکھیں گے، لیکن جو زیادہ مال ہے زیادہ ریال لے کر کے جائیں گے وہ اس میں رکھیں گے۔ انشاءاللہ پورا باندھنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ جب آپ احرام کی نیت کر لیں گے تو یہ خوشبودار صابن سے ہاتھ نہ دھو کر کے، یہ بغیر خوشبو والا صابن ہے، اس سے آپ ہاتھ دھوئیں گے، یہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، یہ بھی وہی صابن ہے۔ اب یہ کتابیں ہم آج ہی میری مولانا انیس بالگرامی صاحب سے بات ہوئی تھی، انہوں نے پریس پر پہنچا دی ہے، یہ ہم تقریباً ہزاروں کی تعداد میں منگواتے ہیں اور یہ حاجیوں کو بھی تقسیم کرتے ہیں، پھر پورے سال عمرے والے 5 10 2 4 20 کتابیں یہاں سے لے کے جاتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں۔ دعاؤں کی کتابیں بھی لے کر جاتے ہیں، تو ان کا بھی آرڈر دے دیا ہے، مسائل کی کتابوں کا بھی آرڈر دے دیا ہے، ان سب چیزوں کا آرڈر دے دیا گیا ہے۔ یہ تقریباً ہمارا 1 لاکھ سے اوپر کا اس میں صرفہ جو ہے وہ آتا ہے۔ ہم کہیں اس کام کے لیے نہ تو باہر کسی سے چندہ کرتے ہیں، نہ ہماری کوئی کمیٹی ہے، یہ آپ ہی کی خدمت ہے، آپ ہی کے تعاون سے ہم کرتے ہیں۔ ہر سال حاجیوں کی خدمت ہم دیکھیے، یہ جو خدمت میں کر رہا ہوں یہ ایک الگ کی خدمت ہے، لیکن یہ جو کچھ تقسیم کی خدمت ہے یہ خدمت آپ ہی کے تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے، اس کے لیے ہم باہر سے کوئی رقم نہیں لاتے ہیں۔ لہذا جیسے وہاں پر 1 ریال 1 روپیہ خرچ کرنے پہ 4 کروڑ کا ثواب، تو یہ چیزیں جب یہاں سے وہاں پہنچیں گی اس میں ہم خرچ کر دیں گے تو ہمیں یہیں سے اجر و ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ لہذا ہمارے اس سبق میں سکھانے کی فیس تو کوئی نہیں رکھی گئی ہے، البتہ یہ سبق، یہ ٹریننگ کا پورا نظام، یہ پورا عملہ ہم نے باہر بائک کے اوپر ایک ملازم رکھا ہے کہ جب تک ہمارے حاجی یہاں سے اٹھ نہ جائے ڈنڈا لے کر کے گھومتے رہو، کوئی بائک کو ٹچ نہ کر دے، ہم تم کو پیسے دیں گے۔ ہمارا اور بھی پورا عملہ، اس کے اور بھی ٹریننگ کے جتنے بھی دیگر خرچ ہوتے ہیں، جتنا پورا سسٹم ہوتا ہے، وہ سارے کا سارا کتاب ہی میں نہیں بلکہ کتاب کے علاوہ اور جتنے بھی دیگر اخراجات ہیں وہ سارے کے سارے آپ ہی کے تعاون سے پورے کیے جاتے ہیں۔ تو لہذا سب تعاون کرے، کل سے جس کا دل چاہے آج سے کرے، لیکن آج تو ویسے آ گئے کپڑے بدل کے، کل کو کپڑے بدل کر کے تھوڑا سا کچھ جیب میں ہاتھ ڈال کے مال ادھر کا ادھر بھی لے آنا اور اس میں پھر تعاون کرنا، اور ایسا نہ ہو جائے بادشاہ نے اعلان کیا کہ بھئی آج رات کو یہ حوض بنایا ہے، اس میں دودھ بھرنا ہے، اس میں سب کو دودھ ڈالنا ہے۔ اب
میں گیا کہ چل یار میں تو پانی ڈالوں، سب تو دودھ ڈالیں گے، میں پانی ڈالوں، پتا چلا صبح کو پورے حوض میں پانی ہی پانی تھا۔ تو یہ مت سمجھنا کہ فلاں تو کر ہی دے گا، فلاں تو کر ہی دے گا، مرد بھی تعاون کرے، خواتین بھی تعاون کرے، اور آپ کا تعاون یہاں سے لے کے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ تک پہنچتا ہے۔ اور میں بھی الحمدللہ آپ ہی کے اس تعاون سے، ابھی بیٹھ جائے، بھی دکھائیں گے، ابھی بیٹھ جائے، بعد میں جب دعا پڑھا دی جائے گی، وہاں پر بھی جب میں بلڈنگ جا کر کے وہاں پر سبق سکھاتا ہوں، وہ بھی آپ ہی کے تعاون سے میں سکھاتا ہوں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے حصے میں جائیں گی انشاءاللہ۔ اب آپ پروجیکٹر پر مسجد ابیار علی دکھا دیجئے۔ آپ بسوں میں بیٹھے اپنی مدینے کی بلڈنگ سے اترے اور ان بسوں میں بیٹھے اور بیٹھ کر کے ذکر کرتے ہوئے، استغفار پڑھتے ہوئے، درود پاک پڑھتے ہوئے، یہ مسجد ابیار علی کا ہوائی منظر ہے۔ یہ مقام ہے ذوالحلیفہ، اس مقام پہ یہ مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد ابیار علی۔ یہ مدینہ منورہ والوں کا میقات ہے، یہ اس کا مین گیٹ ہے۔ اب یہ دیکھیں لائن سے بسیں کھڑی ہیں، اب یہ 3 بسیں، 4 بسیں ادھر، ایک 5ویں ایک ہی کلر کی، ایک ہی کمپنی کی ہے۔ آپ نے اگر نمبر نہ نوٹ کیا، اس کا فوٹو نہ کھینچا نمبر پلیٹ کا، تو واپس آ کر کے کنفیوژن میں پڑ سکتے ہیں۔ اس لیے اس کا فوٹو کھینچ کے جائیں اور پھر اس گیٹ، یہ جو 2 مینار دکھائی دے رہے ہیں، اس گیٹ کے اندر داخل ہو جائیں۔ یہ اس کے ذریعے سے آپ مسجد کے اندر پہنچ جائیں گے، اور مسجد کے اندر آ کر کے باوضو ہو کر کے، یہ خواتین کا حصہ ہے، ادھر خواتین نماز پڑھ رہی ہے۔ مردوں والا، اچھا مردوں والا اس میں رہ گیا، چلیے دوسری طرف حصہ ہے مردوں کا، اس میں مرد نماز پڑھتے ہیں۔ بس آج اتنا دکھانا تھا کہ یہ ہے وہ مسجد ابیار علی۔ باہر کا منظر پھر دکھا دیجئے، دور سے دکھائی دیتی ہے جب ہم جاتے ہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، اور مدینے سے مکہ آتے ہیں، بیٹھ جائیے تو اس کا منظر ایسا ہوتا ہے۔ اس میں ایک مینار یہ الگ کلر کا ہے، الگ ڈیزائن کا ہے، یہ دور سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسجد ابیار علی ہے، یہ مدینے والوں کا میقات ہے، یہیں سے آپ کو احرام، نیت اور تلبیہ کر کے جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے ہمارے سفر کو آسان کرے، قبول بھی فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔